السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 8 میں آج ہم حاضر ہیں اور آپ تمام حاضرین اور سامعین کا خیر مقدم کہتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا خواتین کو دینی یا عصری تعلیم دلائی جا سکتی ہے؟ کیا لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں؟ عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں اسلام کا موقف کیا ہے؟ براہ کرم وضاحت فرما دیں۔ جواب کے طور پر عرض یہ ہے کہ یہ اس دور کا ایک بہت حساس مسئلہ ہے اور اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا ایک رسالہ اس موضوع پر انٹرنیٹ پر موجود ہے، خواتین کی اعلیٰ دینی و عصری تعلیم، شرعی نقطۂ نظر۔ تفصیل کے خواہشمند حضرات اس رسالے کا ضرور مطالعہ کریں۔ میں آج مختصر طور پر اس تعلق سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ اسلام علم و معرفت کا مذہب ہے۔ علم و فن کے فروغ اور فکر و شعور کے ارتقاء میں اسلام اور مسلمانوں کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ عورتوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق بہت سی احادیث روایات موجود ہیں۔ حدیث کی اہم کتابوں میں عورتوں کی تعلیم کے لیے مستقل ابواب موجود ہیں۔ علماء طبقات نے اپنی کتابوں میں خاص طور سے عورتوں کی دینی تعلیمی خدمات اور جلالت شان کا اعتراف کیا ہے، اور علماء کی طرح عالمات کے ذکر جمیل سے کتابوں کو زینت دی۔ چنانچہ تمام کتب طبقات و رجال کے آخر میں کتاب النساء کے عنوان سے ان کے مستقل حالات و واقعات موجود ہیں، بلکہ خواتین کی دینی خدمات و واقعات پر مستقل کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے اہل علم و کمال خواتین کے لیکچرز اور تقاریر بھی پوری طرح محفوظ کیے گئے ہیں۔ علم و تحقیق کا جو کھلا ماحول اسلام اور مسلمانوں نے فراہم کیا ہے، وہ دنیا کی کسی قوم و مذہب نے نہیں کیا۔ اسلام نے علم کے معاملے میں کوئی تقسیم نہیں کی اور نہ اس سلسلے میں کسی امتیاز سے کام لیا۔ علم اور تعلیم و تعلم کی فضیلت و اہمیت سے متعلق جس قدر نصوص و روایات موجود ہیں وہ ہر ایک کے لیے عام ہیں۔ ان میں مرد و عورت کی کوئی تقسیم نہیں کی گئی ہے اور نہ علم کو کسی دائرے میں محدود کیا گیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان احکام سے عورتیں بھی اسی طرح استفادہ کر سکتی ہیں جتنا کہ مرد، بشرطے کہ علم نافع اور خود اس کے اور معاشرے کے حق میں مفید ہو۔ خود عہد رسالت میں خواتین کے لیے دینی تعلیم کا باقاعدہ انتظام تھا۔ ان کے لیے کوئی مستقل درسگاہ اگرچہ نہیں تھی، مگر ان کی تعلیم کے لیے گھروں میں انتظام کیا جاتا تھا، اور صحابہ خود اپنے طور پر عورتوں اور لڑکیوں کی تعلیم و تعلم کا نظم فرماتے تھے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے خصوصی اجتماع میں ان کی تعلیم کی غرض سے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے علمی استفادہ کرنے میں مرد ہم سے آگے ہیں، اس لیے آپ خود ہمارے لیے ایک دن مقرر فرمائیں۔ اس پر آپ نے ان سے ایک دن وعظ و تلقین کے لیے وعدہ فرمایا اور حضور اکرم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ صحابیات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل اور دین کی باتیں صحابیات معلوم کرتی تھیں۔ سن رسیدہ اور رشتے کی عورتیں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعت کرتی تھیں۔ ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں خواتین میں حصول علم کا کیسا شوق اور اہتمام تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب موقع انفرادی اور اجتماعی دونوں طریق سے عورتوں کو تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ تعلیم و تربیت کے اسی عمومی ماحول کا فیض تھا کہ عہد صحابہ میں بلند پایہ اہل علم خواتین کے ذکر سے ہماری سیر و تاریخ کی کتابیں لبریز ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہ و حدیث اور تحقیق و درایت میں انتہائی بلند مقام رکھتی تھی۔ ان کے بارے میں علماء تاریخ کا بیان ہے کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے بڑی فقیہ تھی۔ حضرت ام ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ الکبریٰ نہایت اونچے درجے کی عالمہ اور فقیہہ صحابیہ تھی۔ حضرت حفصہ، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ اور حضرت کریمہ بنت مقداد لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ پوری تاریخ اسلامی میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس میں کبھی بھی عورتوں کو علمی میدان میں آگے بڑھنے سے روکا گیا ہو، بلکہ اس کے برعکس بیسیوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ عورتیں علم کی بے پناہ بلندیوں تک پہنچ گئیں۔ انہوں نے علم کے مختلف میدانوں میں مثالی خدمات انجام دی اور بڑے بڑے علمی و دینی القاب و خطابات سے نوازی گئیں، اور کبھی کسی دینی حلقے سے عورتوں کی ان علمی ترقیات و خدمات کے خلاف آواز نہیں اٹھائی گئی۔ اگر اسلام میں اس پر کوئی دینی یا اخلاقی پابندی ہوتی تو ضرور کسی نہ کسی جانب سے اس پر نکیر کی جاتی اور پوری امت اس پر بالکل چپ نہ سادھ لیتی۔ یہی حال علوم عصریہ، زبان و ادب، منطق و فلسفہ، علم کلام، خطاطی و کتابت، صحافت و انشاء اور تقریر و خطابت وغیرہ کا بھی ہے۔ مسلم خواتین ان علوم و فنون میں بھی پیش رہیں، اور کسی مسلم حکومت یا معاشرے نے ان پر روک نہیں لگائی، بلکہ تاریخ کی شہادت تو یہ ہے کہ ہر دور میں ایسی تعلیم یافتہ اور باکمال خواتین کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ وعظ و تقریر اور خطابت و جادو بیانی بالعموم مردوں کی میراث مانی جاتی ہے، مگر اس فن میں بھی عورتوں کا خانہ خالی نہیں ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی پردہ نشینان علم و فضل نے وعظ و تذکیر اور خطابت کے ذریعے خواتین اسلام کے ایمان و عمل کو تازگی اور رونق بخشی ہے، اور ان کے ذریعے مسلم خانوادوں اور کنبوں کی بڑی اصلاح ہوئی ہے۔ یہ خطیبائیں عورتوں کے مخصوص اجتماعات میں جا کر وعظ سناتی تھی، اور ان کے یہاں عورتیں آ کر وعظ سنتی تھیں۔ مثلاً حضرت امام حسن بصری کی والدہ ماجدہ خیرہ عورتوں کے مجمع میں وعظ سنایا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ علم و حکمت، علم کلام، حکمت و فلسفہ، علم الحساب اور دیگر علوم و فنون میں بھی خواتین اسلام کا پایہ کافی بلند ہے۔ تاریخ کے صفحات ایسی بلند پایہ خواتین کے تذکروں سے لبریز ہیں۔ ان تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے سے نہیں روکا۔ وہ مردوں کے ہم پلہ بلکہ ان سے فائق ہو سکتی ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدمات انجام دے سکتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ تعلیم عورت کے صنفی حیثیت کو متاثر نہ کرے، شرعی حدود کو زد نہ پہنچے، اور تعلیم مفید، صالح اور ٹھوس حقائق پر مبنی ہو۔ عصر حاضر میں علم کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے، اور ان تمام چیزوں پر علم کا اطلاق ہوتا ہے جن کا تعلق عقل و فکر یا تجربہ و حس سے ہو، خواہ ان تجربات و خیالات کی کوئی مثبت اور ٹھوس بنیاد موجود ہو یا نہ ہو، اور اس تعلیم سے متعلقہ افراد یا لوگوں پر کیسے بھی اثرات مرتب ہوتے ہوں۔ لیکن اسلام میں ہر وہ تعلیم اور طریق تعلیم مسترد کر دیا جائے گا جس سے عورت و مرد کی اس فطری تقسیم پر زد پڑتی ہو، جس سے عورت کی صنفی حیثیت متاثر ہوتی ہو۔ شریعت نے عورت کے لیے جو حدود مقرر کیے ہیں ان حدود کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور عورت و مرد کے درمیان فطرت نے جو رشتے قائم کیے ہیں اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے جو خانگی نظام دیا ہے، ان رشتوں کا احترام پامال نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اسلام کے عطا کردہ آئلی نظام کا شیرازہ بکھرنا چاہیے۔ عورت کی صنفی حیثیت اور اس سے متعلق شرعی حدود و قیود کی مکمل رعایت ممکن ہو
تو خواتین کو اعلیٰ سے اعلیٰ عصری و فنی تعلیم دینا درست ہے، اور اگر یہ کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ تعلیم خواتین کے لیے فضیلت ہے، اور فضیلت کے لیے فطرت کو مسخ کرنا جائز نہیں ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ زمانے میں لڑکیوں کی اعلیٰ عصری و فنی تعلیم کا معقول اور محفوظ انتظام کم از کم ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے، جہاں تمام شرعی حدود و قیود کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہو اور اس کے منتظمین مخلص اور صحیح العقیدہ ہوں۔ اس لیے بحالات موجودہ لڑکیوں کو مروجہ عصری درسگاہوں میں بھیجنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ موجودہ حالات ہی کے تناظر میں ہمارے اکثر علماء اور مفتیوں نے اس قسم کی اعلیٰ عصری تعلیم کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اگر ایک مسلمان بچی اونچی سے اونچی تعلیم کی ڈگری حاصل کر بھی لے، لیکن اس کوشش میں مذہب کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو اس کا ڈگریاں حاصل کرنا قوم کے لیے کیا مفید ہو سکتا ہے؟ مفید اس وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان رہ کر ترقی کرے۔ کیا خوب کہا ہے اکبر الہ آبادی نے، فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ ہے گر مذہب گیا، فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ ہے گر مذہب گیا، میں کہتا ہوں بھائی یہ گیا تو سب گیا۔ اس لیے مذہبی حدود کی حفاظت کا لحاظ رکھتے ہوئے عورتیں ہر طرح کی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، ان کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ ترقیات تک وہ پہنچ سکتی ہیں، بشرطے کہ ایسا ماحول اور ایسے اسباب و وسائل میسر ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اسی پر آج کی مجلس تمام ہوتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔